بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چکبہ نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر۔ اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالہ سے پیٹرول اور دیگر اشیاء خودروش کی قیمتوں میں اضافہ، حکمرانوں کی بے حسی یا خاموشی اور عوام پر ایک سے ایک ظلم کے پہاڑ، عوام ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ ایسے میں ہمیشہ جو بھی مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہی میدان میں آتے ہیں اور حکمرانوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں۔ آج اسی پہ مہنگائی پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات چودھری انصر محمود دھول صاحب ایڈوکیٹ، اور جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے امیدوار باعث صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 33 شہر گجرات سے ہیں، اور سابق ڈسٹرکٹ بار گجرات کے صدر بھی ہیں اور سینئر قانون ہیں۔ ان سے بات کریں گے موجودہ مہنگائی کی صورتحال پر۔ السلام علیکم چوہی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ چوہی صاحب، ہر روز مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری، کبھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ تو مسلسل جاری ہے، اور ایسے میں حکمران بجائے کہ عوام کو ریلیف فراہم کریں اور ہر روز ایک نیا مہنگائی جو ہے بم گرا دیا جاتا ہے عوام پر۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا نذیر صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چکبہ نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس وقت جو پاکستان کے عوام کی جو ایک حالت زار ہے اس پہ بات کرنے کا اور اپنے احساسات اپنے عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ آج پاکستان میں پی ڈی ایم کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کے جو عوام پہ ایک نیا پیٹرول اور ڈیزل کا بم گرایا ہے، یہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے، ناقابل قبول بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ پاکستان کے عوام اس وقت شاید اپنی تاریخ کے انتہائی مشکل ترین حالات میں سے گزر رہی ہے۔ پاکستانی عوام کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پہننے کے لیے۔ فرسٹریشن اور ڈپریشن اس قدر بڑھ چکا ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں بہت ساری خودکشیوں کی خبریں موجود نہ ہو، بہت سارے لڑائی جھگڑوں کی خبریں موجود نہ ہو۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آج تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس ڈاکٹر کمیونٹی کے کچھ لوگ آئے تھے، کوئی میڈیکل کیمپنگ کے حوالے سے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگی کہ آج میں فلاں جگہ پہ گیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ ہم آنے والے اتوار کو آپ کے یہاں ایک میڈیکل کیمپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوگوں نے اجتماعی طور پہ ہمیں کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب، دوائی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کچھ کھائے تو بیمار ہو، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا، پیٹ میں کچھ جائے گا تو اس کے بعد بیماری کی نوبت آئے گی۔ لہذا ڈاکٹر صاحب، ہمیں دوائیوں کی نہیں اس وقت، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں آٹے کی ضرورت ہے، ہمیں چینی کی ضرورت ہے، ہمیں دالوں کی ضرورت ہے، ہمیں گھی کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ناپید ہیں اور پاکستانی عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس ساری کیفیت میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، جو کہ جب آئی تھی آج سے 8 مہینے پہلے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی نالائکیوں، اس کی نااہلی اور اس کی عوام دشمنی، آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی محبت، ان کی بددیانتی، ان کی جو کرپشن تھی، اس پہ وہ ہر وقت باتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، صبح شام اویلا کرتے تھے، اور یہ ان کا سلوگن تھا کہ ہم آئیں گے تو عوام کو ریلیف بھی دیں گے، عوام کی زندگی کو سہل بھی کریں گے، ان کی ضروریات کی چیزیں بھی انشاءاللہ ان کو آسان اور مناسب نرخوں پہ ملیں گی۔ لیکن آج 8 مہینے گزرنے کے بعد آج وہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جو کہ اس وقت جب پی ٹی آئی قیمتیں بڑھاتی تھی تو وہ اویلا کرتی تھی، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، عوام کو ریلیف دینے کا دعویٰ کرتی تھی۔ آج وہ اپنی یہ 35 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے پہ ان کا دفاع کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کوئی ایسا سپوکس مین نہیں ہے، کوئی ایسا منسٹر نہیں ہے جو اس بددیانتی پہ، اس نالائکی پہ اور ان کی کرپشن پہ اور ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جو غلامی ہے اس پہ دفاع کرتا نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ، اس وقت پاکستان کا جو اس وقت حالات ہیں،
پاکستانی عوام کی جو اس وقت انتہائی تکلیف دہ اور مشکل ترین زندگی گزر رہی ہے، یہ سب ان حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے، ان کی بددیانتی کی وجہ سے ہے، ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے، اور عوام کی ضروریات سے ان کو نابلد اور ان کو معلومات نہ ہونے کی بنا پہ۔ اس لیے میں پرزور مذمت کرتا ہوں کل کی اس فیصلے کی جو انہوں نے 35 روپے لیٹر کے حساب سے تیل بڑھایا۔ اس کو یہ ناقابل قبول فیصلہ ہے، اس کو واپس لیا جائے اور عوام کو جینے کا حق دیا جائے۔ عوام اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اگر عوام کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تو وقت بڑا قریب ہے کہ عوام خود جا کے ان کی گردنوں پہ سوار ہوں گے، ان سے ان کی نااہلیت کا، ان سے عدم کارکردگی کا ان سے سوال کریں گے اور ان کا جواب چاہیں گے ان سے۔ اور پاکستان کی خدا نخواستہ وہ حالت ہو جائے گی کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہوں گے، لوگ ان کے گھروں پہ جا کے ان کو تماشا بنا رہے ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے، ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ جس دعوے پہ وہ آئی تھی، جس دعوے پہ عمران خان کو انہوں نے گھر بھیجا تھا اور بجا بھیجا تھا، عمران خان بھی یہ کچھ کر رہا تھا اور پی ڈی ایم بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ اور میرا ان سب سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کی عوام پہ رحم کیجیے، اپنی نااہلیت کا، اپنی عدم کارکردگی کا، اپنی کرپشن کا بوجھ عوام کے کندھوں سے اتاریے۔ اگر آپ نہیں اتارتے تو آنے والا کل بہت دور نہیں ہے جب آپ خود آگے بڑھ کے آپ کے گریبان بھی پھاڑیں گے اور آپ سے وہ سوال بھی کریں گے اور آپ کی بددیانتی اور کرپشن کا آپ سے حساب بھی لیں گے۔ لیکن میں پاکستانی عوام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیسا الا الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتی ہے۔ ہم نے بھی پچھلے 75 سال میں انہی لوگوں کو بار بار سپورٹ کیا ہے، جب بھی ہمیں رائے کا حق دیا گیا ہے ہم نے بھی انہی لوگوں کو ووٹ کیا ہے اور ان کی مدد کیا ہے اور ان کے حق میں ہم نے رائے دی ہے۔ اور اگر جب یہ اب ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور دوبارہ سے جب تلک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میرے پاکستانی بھائی، جب تلک یہ لوگ اقتدار کے وانوں میں موجود رہیں گے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ پاکستانی تھے، نہ پاکستانی عوام کی یہ مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کی وہ کلاس ہے جو کہ امریکہ کو مطلوب ہے، پاکستان کی وہ کلاس ہے جو کہ یورپ کو مطلوب ہے، پاکستان کی وہ کلاس ہے جو کہ یورپ اور امریکہ اور یہود و نصارہ کی بنیاد پہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہی ہے۔ اس لیے میرا آپ سب سے مطالبہ ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے، میرا سب کو مشورہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملے، آپ کو اپنے ووٹ کا حق ملنے والا ہے، چاہے وہ 2 مہینے بعد ملتا ہے، 6 مہینے بعد ملتا ہے، لیکن اس سال انشاءاللہ آپ کو ووٹ کا حق ملنے والا ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کو جب موقع ملا پاکستان میں کام کرنے کا، اس کا ماضی شاہد ہے، اس کا ایک فرد جب اقتدار کے وانوں میں پہنچا، اس کی کارکردگی پاکستانی عوام کے سامنے ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جماعت اسلامی ہی اور اس کی امانتدار قیادت ہی اس وقت پاکستان کے حالات کو سنبھال سکتی ہے اور پاکستان کی مشکلات کا واحد حل اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کو ووٹ کیجیے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے، گارنٹی کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا اور آپ کی زندگی کو سہل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جائے گا جو اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ کے ہم سب کا حامی و ناصر، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔